السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران اپنے 13ویں لیکچر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل ٹریڈ پڑھ رہے ہیں، اور اس میں آج ہم نے جو اپنا ٹاپک پڑھنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے ڈس ایکولیبریم ان بیلنس آف پیمنٹس، یا توازنی ادائیگی میں خرابی کی وجوہات۔ کہ توازنی ادائیگی جو ہے وہ ہماری خراب کیوں ہوتی ہے، ایسی کیا وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہمارے حق میں نہیں رہتا، ہمارے فیور میں نہیں رہتا، ڈس ایکولیبریم کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جیسے کہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ ملک کے جتنے بھی زر مبادلہ میں ساربل کی وصولی اور ادائیگیاں اگر وہ کم رہ جائیں تو اس کا جو ادائیگیوں کا توازن ہے وہ اس کے فیور میں نہیں رہتا، یا اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے، ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہ کہ کسی بھی ملک میں ادائیگیوں کے توازن کی جو خرابی ہے یا ڈس ایکولیبریم ان بیلنس آف پیمنٹ ہے، وہ اس کی فالوئنگ جو ابھی ہم پڑھیں گے وہ ہمارے وجوہات ہوں گی، ریزنز ہوں گی۔ سب سے پہلے کہ درآمدات میں اضافہ، انکریز ان امپورٹس۔ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ملک جو ہے وہ بہت عرصے تک جو ہے وہ صرف امپورٹس کرتا رہے، ایکسپورٹ پہ وہ توجہ نہ دے، تو ظاہر ہے اس کی جو زر مبادلہ ہے اس کو زیادہ خرچ کرنا پڑے گا، جس کی وجہ سے جو اس کا زر مبادلہ کا اکاؤنٹ ہے وہ ڈس ایکولیبریم کا شکار ہو جاتا ہے، اور ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ تو درآمدات میں اضافے کی ظاہر ہے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ملک معاشی طور پہ کمزور ہوتا ہے اور وہ ابھی ترقی کر رہا ہوتا ہے، ترقی حاصل نہیں کر چکا ہوتا، اس لیے اسے کیونکہ اپنے آپ کو ترقی یافتہ ممالک کے صف میں شامل کرنے کے لیے باہر سے کچھ مشینریز اور کچھ کیپٹل گوڈس اور کچھ ٹیکنیکل جو ایکوپمنٹس ہیں وہ منگانے پڑتے ہیں، تو یہ چیزیں بہت ایکسپینسو ہوتی ہیں، اور اگر ان چیزوں کو زیادہ امپورٹ کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ادائیگیوں کا توازن جو ہے وہ ہمارے اگینسٹ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح برآمدات میں کمی، ڈکریز ان ایکسپورٹس، کہ اگر کسی وجہ سے کسی ملک میں بعض اوقات ہم ایکسپورٹ نہ کر سکیں اپنی چیزیں، تو ظاہر ہے پھر ہماری وصولیاں کم ہو جاتی ہیں اور زر مبادلہ ہمیں زیادہ مہیا نہیں ہوتا، ہم وصول نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اب کیوں ڈکریز ان ایکسپورٹس ہوتا ہے؟ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہوتے ہیں ہمارے جیسے، وہ زرعی پیداوار پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں، اگر کسی وجہ سے وہ کم ہو جاتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، موسم بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے، جیسا کہ آپ آج کل پاکستان کے جو حالات دیکھ رہے ہیں، زرعی فصلیں جو ہیں وہ متاثر ہو جاتی ہیں، اور پھر ہم اپنی جو خام مال ہے، را میٹیریل ہمارے پاس نہیں ہوتا اور ہم اسے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بعض اوقات یہ بھی چیزیں ہمیں جو ہیں وہ باہر سے منگانی پڑ جاتی ہیں، تو مزید ہمارے حالات خراب ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ مزید ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات انٹرنیشنل جو مارکیٹس ہوتی ہیں ان میں اتنا کمپٹیشن ہوتا ہے، اور جو ہماری ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مختلف ممالک جو ہیں وہ اپنے اس شے کا جو چیزیں ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اس کا سبسٹیوٹ تلاش کر لیتے ہیں، تو جب کسی ملک کے پاس اس چیز کا سبسٹیوٹ آ جائے تو وہ ظاہر ہے وہ چیز درآمد نہیں کرے گا، یعنی کہ ان ادر ورڈس ایکسپورٹ کرنے والی کنٹری جو ہے اس کی ایکسپورٹ میں کمی واقع ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو بھی ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ ہمارے ڈیفیسٹ میں چلا جاتا ہے۔ پھر بعض اوقات فنی ترقی اینڈ ٹیکنالوجیکل پروگریس جو ہے وہ اگر کسی ملک میں ہو جائے، کوئی نئی چیزیں پروڈیوس کر لے، انوویشن ہو جائے، انوینشن ہو جائے، ٹھیک ہے، پروڈکشن میتھڈ جو ہیں وہ ایسے تیار ہو جائیں کہ جن سے کاسٹ جو ہے وہ کم سے کم ہو جاتی ہے، تو پھر اس ملک کا جو بیلنس آف پیمنٹ ہے وہ بہتر ہو جاتا ہے، اس ملک کا اپنا توازن بہتر ہو جاتا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ جو ممالک اس ملک کے ساتھ تجارت کر رہے ہوتے ہیں یا ٹریڈ میں شامل ہوتے ہیں ان کا بیلنس خراب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب وہ ملک ان سے وہ چیزیں نہیں لیتا جو وہ پہلے لیتا تھا، کیونکہ اب اس نے خود وہ چیزیں تیار کرنا شروع کر دی ہیں۔ ٹھیک ہے نا، اسی طرح جو ان کی جو ایکسپورٹ ہوتی ہیں ان کی مقدار اور مالیت دونوں میں جو ہے وہ
اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے وہ تو ان کو تو فائدہ ہو جاتا ہے، دوسرے ممالک کو نقصان ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے کلر ٹیلی ویژن ہے، سافٹ ویئر کمپیوٹرز وغیرہ ہیں، ان کی جو ڈیمانڈ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، اور جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، ڈیولپڈ کنٹریز ہیں، وہ ان برآمدات میں ان چیزوں کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، جس سے کہ ان ممالک کے تو جو بیلنس آف پیمنٹ اچھا ہو جاتا ہے، لیکن جو ملک ان چیزوں کو امپورٹ کرتے ہیں، یہ چیزیں مہنگی ہوتی ہیں، ان کا ڈیفیسٹ ہو جاتا ہے۔ کلیئر ہے؟ پھر اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے کہ اگر انفلیشن ہو کسی ملک میں، مستقل قیمتوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو اس سے بھی اس ملک کی جو ایکسپورٹ ہے اس میں کمی آ جاتی ہے، کیونکہ اس سے یہ ہوتا ہے کہ چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، دوسرے ملک کو وہ چیز مہنگی لگتی ہے، پھر وہ نسبتاً ان ممالک سے منگانا شروع کرتے ہیں جو اسے کم قیمت پہ چیز مہیا کر کے دیتے ہیں۔ تو اس طرح جن ممالک میں انفلیشن جو ہے وہ ایگزسٹ کر رہا ہو اور مسلسل کنٹینیوسلی اس میں اضافہ ہوتا چلا جائے، تو پھر اس ملک کی بھی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہیں، اور پھر کم مقدار میں ان کو زر مبادلہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، یہاں تک امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر اس سے اگلا ٹاپک ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں اسٹارٹ کریں گے۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔